قرآن نے کس سے خطاب کیا؟ الا تفعلوہ، جو وہ مہاجر جو لٹتے لٹائے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ دے کر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور وہ انصار جو گنتی کی بخاری شریف کی روایت ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے جو مسلمانوں کی مردم شماری ہوئی تو وہ تعداد 1,500 تک بھی نہیں پہنچی تھی، اور ان اولین مسلمانوں نے قرآن کے اس پیغام کو اپنی زندگی کی جان بنا لیا، اور پھر ایسی اخوت اور ایسا بھائی چارہ قائم کیا کہ دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ خونی رشتے جو ایمان اور اسلام کے روح زندگی سے محروم تھے وہ دور ہو گئے، اور ایمانی رشتے خونی رشتوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ ان کے دلوں میں ایمان ایسا رچ بس گیا، ایمانی اسلامی اخوت ایسی گھر کر گئی کہ اب اتفاق و اتحاد کی بنیاد، محبت اور اخوت کی بنیاد یہ ایمان اسلام بن گیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا؟ اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت تیار ہو گئی، اولئک حزب اللہ، اور یہ اللہ کی جماعت تیار ہو گئی۔ اور پھر اللہ کی جماعت دنیا میں عزت پایا کرتی ہے، رسوا نہیں ہوا کرتی۔ کامیابی کے قدم اٹھایا کرتی ہے، پھر شکست اور ذلت سے اس سے کوسوں دور ہو جایا کرتی ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ ہی کی جماعت غالب ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو یہ پیغام دیا کہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تمہاری یہ ایک اکائی ایمان اور اسلام کی بنیاد پر کھڑی نہ ہوئی تو بین الاقوامی سطح پر، تمہارے قومی سطح پر، بلکہ تمہاری گھر کی دہلیز سے بھی فساد اور فتنے کے شعلے اٹھنے لگ جائیں گے۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، فساد برپا ہو جائیں گے۔ جب یہ پیغام مسلمانوں کو ملا تو پھر وہاں مسلمانوں کی صرف ایک قسم تھی، ایک قسم، اور وہ قسم کون سی تھی؟ کہ جو اپنی پوری رضامندی کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ، جس نے اپنی زندگی کی پوری باغ دوڑ اللہ کے سپرد کر رکھی تھی۔ مسلمانوں کی صرف ایک ہی قسم تھی، وہاں مسلمانوں کی مختلف قسمیں کوئی نہیں تھی کہ یہ انتہا پسند، یہ ترقی پسند، یہ روشن خیال، یہ سیکولر، یہ مسلمانوں میں کوئی تقسیم نہیں تھی۔ یہ لسانیت، وطنیت، قومیت کی نفرتوں کی دیواری بھی کوئی نہیں تھی۔ اور پھر دیکھا، دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا، اس تھوڑی سی جماعت نے کیا حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے، اور دنیا کے اندر ایسا امن قائم ہوا، اپنے ہوں یا بیگانے، سب کو امن اور سلامتی کی فضا نصیب ہو گئی۔ لیکن کفر بھی مسلمانوں کی اس طاقت سے خوب باخبر ہے، مسلمانوں کی اس قوت اور طاقت کی بنیاد سے خوب باخبر ہے۔ اس کی ساری توانائیاں اور اس کی سارے مکر و فریب اور اس کی ساری سازشیں، اور مسلمانوں کی کم علمی اور جہالت سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا کہ مسلمان اتحاد اور اتفاق کی اس بنیاد سے کوسوں دور ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں جہاں مسلمانوں کی خاطر کہیں آواز اٹھتی ہے تو ساری دنیا کا کفر اس کے خلاف امڑ آتا ہے۔ اتنی عزیز ہے یہ مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد بن سکتا ہے۔ حرمین شریفین کے بدولت
وہاں کی فضا ایسی ہے کہ مسلمانوں کا محبتوں کا مرکز وہاں ہے، وہ بھی بنیاد بن سکتا ہے۔ اور نہ جانے دنیا میں اللہ مسلمانوں کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی کہ ترکی کی فضا جو مسلمانوں کے اتحاد کی امیدوں کی مرکز بنی ہوئی ہے، جس نے جہاں اقتصادی اور معاشی طور پر غیر معمولی ترقی کی ہے، وہاں اس مرد میدان نے کارنامہ سر انجام یہ دیا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ شخص آواز اٹھاتا ہے۔ اس کفر کی دنیا کے اندر، اس کفر کی فضا کے اندر اس شخص کا یہ آواز اٹھانا معمولی نہیں ہے، یہ کفر کے سینوں میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے اسے کہ مسلمانوں کی خاطر بھی کوئی آواز اٹھانے والا ہے۔ بنگلہ دیش کے مسلمانوں پہ پھانسیوں پہ سزا ملتی ہے تو آواز وہ اٹھاتا ہے۔ ایران اور شام کے درندوں سے تنگ آ کر اگر شام کا مہاجر مسلمان اگر کہیں پناہ ڈھونڈتا ہے تو یہ ترک کے مسلمان اسے لیے زندگی کی فضا مہیا کرتے ہیں اور اپنوں سے بڑھ کر اسے عزت اور اعزاز بخشتے ہیں۔ 7 لاکھ مہاجرین اور ان مسلمانوں کی ایسی خدمت کر رہے کہ وہ انصار اور مہاجرین کی خدمت یاد آتی ہے۔ رمضان کے ہر افطار پر وہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ان مہاجرین مسلمانوں کی خدمت ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ لیکن دنیا کو یہ برداشت کہاں ہے کہ کوئی دنیا میں مسلمانوں کی خاطر آواز اٹھائے، یہ دنیا کو برداشت نہیں، اس لیے کہ اس کے ہاں انسانیت کے دوست، انسان دوستی کا مفہوم اس کا اپنا ہے، اس کے ہاں انسان دوستی کا مفہوم اپنا ہے، وہ مسلمانوں کو انسان تصور ہی نہیں کرتا۔ اس کے ہاں انسان دوستی کا تصور اپنا ہے جس میں مذہب کا اور اسلام کا کوئی خانہ موجود نہیں ہے، اور جہاں انسان دوستی کی بنیاد اسلام ہو یہ کفر کو پسند نہیں ہے، جہاں انسانیت کی خدمت ایمان اسلام کی بنیاد پر ہو کفر کو یہ گوارا نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کمزوری اگر ہم میں نہ ہو دشمن کے سارے مکر و فریب دھرے کے دھرے رہ جا سکتے ہیں، جس کا آپ نے تھوڑا سا منظر دنیا میں دیکھا ہے۔ آج ساری دنیا ذرائع ابلاغ سارا کفر اس کے خلاف نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا ہے، اسے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے کہ اس کفر کی فضا میں یہ کہاں سے مرد میدان آ گیا جو آج اس کفر کے اندھیرے میں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کو ایک عزت بھری جائے پناہ مل رہی ہے، یہ اسے برداشت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا ہے، اور اگر انہوں نے اللہ کی رسی یوں ہی مضبوط رکھی اور اللہ کے دین کو اور مسلمانوں کے لیے یوں ہی آواز اٹھاتے رہے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی ان کے شامل حال رہے، پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی شامل حال ہوگی۔